ہر سال 10 اکتوبر کو ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے یعنی عالمی ذہنی صحت کا دن منایا جاتا ہے، اور اس کا ایک موضوع ہوتا ہے۔ اس بار کا موضوع ہے ایکسیس ٹو سروسز، ایمرجنسی اینڈ کیٹاسٹرافک اینڈ مینٹل ہیلتھ، یعنی خدمات تک رسائی، قدرتی آفات اور ایمرجنسی میں ذہنی صحت کیسے ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے دیکھا یہ گیا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے ہمارے ہاں نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ دیگر ملکوں میں قدرتی آفات کی وجہ سے سونامی اور اس کے ساتھ ساتھ فلڈ آتے ہیں، اور اس کے ساتھ موسم کی تبدیلی کے ساتھ گرمی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیماریاں ہیں جیسے ڈینگی اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چکن گونیا، یہ بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اور اس انوائرمنٹ کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے کلائمیٹ پہ توجہ نہیں دی اور اس کے اندر اس قدر آلودگی پھیلائی، اور اس میں یہ بات شامل ہے کہ ترقی یافتہ ملکوں کا اس میں زیادہ حصہ ہے، انہوں نے زیادہ آلودگی پھیلائی ہے، اور اس کے وکٹم جو ہیں وہ ہمارے جیسے ملک ہیں۔ تو لہٰذا یہ دیکھا گیا ہے کہ جب 5% سے جنگلات کم ہو جائیں تو موسم میں تبدیلی اور زلزلے طوفان آتے ہیں، اور ہمارے پاکستان جب بنا تھا تو بہت زیادہ جنگلات تھے، اب یہ مقدار 3.5-4% ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں انوائرمنٹ کو اہمیت دینی چاہیے، اور ہر شخص جو ہے کوشش کرے کہ پودے لگائے۔ میں نے کوئی 37,000 پودے لگائے ہیں، جس میں 12,000 پودے انصاری شوگر مل بدین میں لگائے، اور اس طرح سرکواجی انسٹیٹیوٹ میں، جناح ہاسپٹل میں، اور 12,000 پودے ہم نے ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے پہ تقسیم کیے کہ جو جدھر لگائے، کراچی میں تو لگیں گے نا۔ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ جب موسم چینج ہوتا ہے تو ہمارے مزاج میں تبدیلی آتی ہے، ایک انگزائٹی، جس میں اس کو ایکو انگزائٹی بھی کہتے ہیں، جس میں فکر ہوتی ہے کہ کیا ہوگا۔ اچھا، ایک اور کیفیت جس کو پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کہتے ہیں، جس میں یہ فلڈ میں لوگ جس طرح بہہ گئے، نہ صرف وہ جو متاثرین ہیں ان کو پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر ہوتا ہے، بلکہ انہوں نے جو الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا میں دیکھا، بار بار دکھایا گیا، تو اس سے بھی وہ بھی لوگ متاثر ہوتے ہیں جو اس کا شکار نہیں ہوئے ہیں، انہوں نے صرف دیکھا یا سنا ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ رسپانسبل رپورٹنگ ہو، اور غیر ضروری جو الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا اس کو بار بار پیش کرتا ہے، تو اس میں یہ دیکھا جائے کہ کمزور دل والے لوگ، اور خاص طور پر حساس طبیعت کے مالک، بچے، بوڑھے، اور خاص طور پر خواتین اس سے متاثر ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا رسپانسبل، متناسب اور منطقی ٹائپ کی رپورٹنگ کرنی چاہیے، نہ کہ اس کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کے پیش کیا جائے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ ہم ان بیماریوں کی روک تھام کریں، جو لوگ اس سے متاثر ہیں ان کی مدد کریں، ہر طرح سے مدد کر سکتے ہیں، اور اس مالی اور ساتھ میں سماجی اور دوسری کر سکتے ہیں۔ اور پولیٹیکل لوگوں کو بھی چاہیے کہ یہاں پہ جائیں اور ان کی مدد کریں، اور ڈاکٹروں کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر مینٹل ہیلتھ لوگوں کی۔ اب دیکھا یہ گیا ہے کہ ان ایسے لوگوں کو کیمپوں میں بٹھایا جاتا ہے، وہ اس انتظار میں آتے ہیں کہ خیمہ آئے گا، ٹینٹ آئے گا۔ بھئی اگر ان لوگوں کو ساروں کو ملا کے بتایا جائے کہ کون نماز پڑھا سکتا ہے، کون کھانا بنا سکتا ہے، کون چائے بنا سکتا ہے، کون کپڑے دھو سکتا ہے، اور کون پڑھا سکتا ہے، اردو انگلش جو پڑھا سکے، سب ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں، ایک بندہ پڑھائے تو دوسرا صفائی کرے، اس طرح کئی کام بانٹیں گے تو ان کا دماغ مصروف ہوگا، کیونکہ ورک از ورشپ، ورک از تھراپی، حصول رزق کے لال عبادت بھی ہے، علاج بھی ہے۔ ورنہ ایسے بیٹھے رہتے ہیں چڑچڑے، تو اس کی وجہ سے ان میں بہت سارے ڈپریشن، اداسی، مایوسی اور ہوپلیسنس، اور یہاں تک کہ خودکشی کے خیالات آتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ ہم یہ ایک دن تک محدود نہ رکھیں 10 اکتوبر کو، بلکہ تھرو آؤٹ دی ایئر جو ہے اس پہ عمل کریں، اور اگر ہم خود نفسیاتی مسائل سے دوچار ہیں تو علاج میں پہل کریں، اور اگر ہم نہیں ہیں تو ان لوگوں پہ ہنسیں نہیں، ان کو بلنگ نہ بنائیں کہ جو یہ لوگ متاثر ہیں ان کی ہیلپ کریں، کیونکہ ذہنی بیماری سے کوئی متاثر نہیں ہے، اور یہ مجھے بھی ہو سکتی ہے، آپ کو بھی ہو سکتی ہے۔ آئیے ہم مل کر ان بیماریوں کو سمجھیں، ان کو شکست دیں۔ شکست کیسے دیں گے؟ انفرادی طور پر اپنی سوچ، جذبات اور رویے کو ٹھیک کریں، وقت پہ اچھی طرز زندگی، وقت پہ سوئیں، وقت پہ اٹھیں، ورزش کریں، عبادت کریں، پڑھائی اور کام کو انجوائے کریں، عبادت سمجھ کر کریں، اور اس ساتھ میں نشے سے دور رہیں، غیر ضروری موبائل اور الیکٹرانک کا استعمال نہ کریں، اور اجتماعی طور پر باہمی تعلقات اور رویوں کو ٹھیک کریں، ساس بہو کا، سینئر جونیئر کا، استاد شاگرد کا، پڑوسیوں کا، کولیگز کا خیال رکھیں،
تو انشاءاللہ ہم بہت ساری نفسیاتی بیماریوں سے بچ سکیں گے. آپ کا بہت شکریہ.